بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ جادو کا روحانی علاج اور جادو کے اثر کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ جادو کے اثر کو دور کرنے کے لیے دو عمل ہمیں بتائیں گے اور دونوں قرآنی اعمال ہیں۔ ایک دو آیاتیں ہیں، جب آدمی اس کو پڑھتا ہے 11 دن 100 مرتبہ، تو انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ جادو کے جتنے اثرات ہیں وہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اور دو صورتیں ہیں، جب ان دو صورتوں کو صبح و شام بندہ پڑھتا ہے تو اس کے برکت سے اللہ جل شانہ جادو کے اثر کو 40 دن کے اندر اندر ختم فرمائیں گے۔ جادو کے اثر کی وجہ سے انسان کو مختلف قسم بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ انسان کو جادو کا اثر ہو تو کبھی کبھی انسان سے یہ جو بھولنے کا مرض ہے یہ انسان میں پیدا ہوتے ہیں، چیزیں انسان سے بھول جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ڈاکٹروں سے علاج کرواتا ہے، لیکن وہ بیماری دور نہیں ہوتی ہے، انسان ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ تو عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر عامل اس کو مختلف قسم کے وظائف بتاتے ہیں۔ کبھی انسان ٹھیک ہو جاتا ہے اور کبھی انسان اور پریشان ہو جاتا ہے، اور اس پریشانی کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی انسان ذہنی دباؤ میں مبتلا ہو جاتا ہے، ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس ذہنی پریشانی سے انسان کو نجات مل جائے، اس ذہنی ڈپریشن سے انسان کو نجات مل جائے اور وہ تمام کے تمام امراض انسان سے دور ہو جائے، اس کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مرض کا پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان کہتے ہیں میں بیمار ہوں، تو اس کا بھی کبھی کبھی یہ جادو کا اثر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی جادو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جادو انسان کے اوپر کوئی رشتہ دار کرے اور کوئی ہمسایہ کرے، یہ اکثر مغالطے میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ اکثر جو جادو ہے یہ غیر مسلم اور اسی طرح یہ ایسے لوگ بھی کرتے ہیں جو مسلمانوں کو پریشان کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ ایسے لوگ بھی جادو کر دیتا ہے۔ اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا وہ بھی لبید کی بیٹیوں نے کیا تھا۔ لبید کی جو دو بیٹیاں تھیں ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر چیزیں بھول جاتی تھی۔ تو اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل شانہ نے آخری دو آیاتیں، آخری دو صورتیں اتاری اور اس کے برکت سے اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جادو کا اثر زائل کر دیا۔ بہرحال تو جادو کی وجہ سے انسان مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس اثر کو ختم کرنے کے لیے اکثر انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو علاج بھی کرنا چاہیے، لیکن علاج کے ساتھ یہ اعمال بھی کرنا چاہیے۔ اگر وہ جادو کا اثر ہو تو انشاءاللہ اس اعمال کے برکت سے اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے، اور اس طرح اگر وہ بیماری کا اثر ہو تو دعا کی وجہ سے، دوائی کی وجہ سے اللہ جل شانہ وہ اثر دور فرمائیں گے، کیونکہ دوا بھی سنت ہے اور دعا بھی سنت ہے اور علاج بھی سنت ہے، اور اسی طرح لکل داء دواء، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، ہر بیماری کے لیے علاج ہے۔ تو اسی طرح اس جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے دو اعمال یاد رکھنا۔ ایک آیات ہے
اس کو بندہ پڑھے، یعنی 11 دن پڑھے 100 مرتبہ۔ وہ کون سا پارہ ہے؟ یعنی 16 پارہ نمبر 16 اور سورہ طٰہٰ آیات 68۔ یہ 16 پارہ سورہ طٰہٰ آیات 68۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ یہ آیات اگر آپ کو شک ہے کہ تم پر جادو کیا گیا ہے یا علامت مخصوص ہو رہی ہے تو جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے 11 دن 100 دفعہ مذکورہ آیات پڑھے، اپنے اوپر پھونکے، یا کسی پر شک ہو تو اس پر پڑھے پھونکے۔ اس دعا کے دوران کوئی دوسرا عمل نہ پڑھے، یعنی اس دعا کے دوران، اس عمل کے دوران دوسرا عمل نہ کرے، تو انشاءاللہ اس کے اثر اللہ جل شانہ، جادو کے جو اثر ہے، جادو کے جو پریشانی ہے، وہ اللہ جل شانہ اس عمل کے برکت سے دور فرمائے گا۔ اور اسی طرح دوسرا عمل وہ صبح و شام بہت آسان عمل ہے، یعنی فجر کے نماز کے بعد اور عصر کے نماز کے بعد یا مغرب کے نماز کے بعد 3 مرتبہ آخری جو قل ہے وہ پڑھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یا آخری 2 صورتیں پڑھے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ان دونوں صورتوں کو 3 مرتبہ بسم اللہ اعوذ باللہ کے ساتھ پڑھے اور اپنے اوپر دم کر دیں۔ انشاءاللہ جب تک بندہ یہ عمل کرتا رہے گا تو اس سے جادو کا اثر بھی ظاہر ہوگا، اور اگر جادو کا اثر ہے تو وہ اللہ جل شانہ ظاہر کرے گا اور اس پر جادو بھی نہیں ہوگا۔ اس عمل کو خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ والسلام۔